بسم اللہ الرحمن۔ یہ جو رات کا قیام ہے نا، یہ بہت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کوشش کریں رات کو باوضو سوئیں اور کچھ اللہ کا ذکر کر کے سوئیں۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ رات کو بستر پر تشریف لے جاتے تو آپ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھ کر اپنے دونوں ہتھیلیوں پر پھونک مار کے آپ اپنی پیشانی، چہرہ، جسم کا اگلا حصہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا پورے جسم پر پھیرا کرتے تھے، اور یہ عمل 3 بار کیا کرتے تھے۔ اور اس عمل کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا شخص جو یہ عمل کرے اس پہ جادو، ٹونا، آسیب اور اس طرح کی کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، وہ اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اسی طرح بخاری کی حدیث میں ہے کہ اگر آپ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیں تو پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا اور شیطان آپ کے قریب بھی پھٹک نہیں سکے گا۔ اور ایک ابو داؤد شریف کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، سند صحیح کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو باوضو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے تو رات کو جب بھی اس کی آنکھ کھلے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی خیر اور بھلائی طلب کرے اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ باوضو اللہ کا کچھ ذکر کر کے سوتے ہیں تو رات میں جب بھی آپ کی آنکھ کھلے گی آپ جو بھی اللہ کی بارگاہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ مسلم کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں ایک ایسی گھڑی ہے اور ایک ایسا وقت ہے کہ اس میں اللہ کی بارگاہ میں بندہ جو کچھ بھی طلب کرے، جو بھلائی اور جو خیر طلب کرے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ اور بخاری کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو بیدار ہو اٹھ کر یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ کلمات آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں، یہ کلمات بالکل یعنی عام کلمات ہیں جو عام طور پہ پڑھے جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ کلمات اٹھ کر رات کو پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرے یا کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور پھر اگر اٹھ کے نماز پڑھے تو اللہ اس کی نماز کو بھی قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک اور معمول ہے، صحیح ترمذی شریف کی سند صحیح کے ساتھ روایت ہے، شریک حوزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تو آپ کون سا ذکر پہلے کرتے تھے؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے مجھ سے ایک ایسا سوال پوچھا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے یہ سوال مجھ سے نہیں پوچھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تو 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، اور 10 بار سبحان الملک القدوس، اور 10 بار استغفر اللہ، اور 10 بار لا الہ الا اللہ، اور 10 بار یہ پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور روز قیامت کی تنگی سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم رات کو جب بیدار ہوتے تو یہ کلمات 10 بار پڑھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے
آپ کی پوری سیرت ہمارے لیے قابل اتباع اور قابل پیروی ہے۔ تو آپ کی جو سیرت ہے اس میں ایک نمایاں جو وصف ہے وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں رات کو اٹھ کر حاضری دینا، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنا، رونا۔ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام کا معمول تھا جب آپ رات کو نماز پڑھتے تھے نا اور نماز تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو آپ زاروں قطار روتے تھے، اور رونے کی وجہ سے آپ کے سینہ مبارکہ سے چکی کے آٹا پیسنے جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ دوسری روایت کے مطابق ہنڈیا کے ابلنے جیسی آواز رونے کی وجہ سے سنائی دیتی تھی۔ اور مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک میں صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے سورۃ المومنون کی تلاوت فرمائی، تو جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا تو رونے کی وجہ سے آپ کو کھانسی آنے لگ گئی، جس کی وجہ سے آپ نے اس مقام پہ رکوع فرما دیا۔ یہ رات کو اٹھ کے رونا، گریہ زاری کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی وصف ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کو اٹھ کر نماز پڑھو، نماز تہجد ادا کرو، یہ خاص تمہارے لیے نفل ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس نماز کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں دنیا کے کاموں کے لیے ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں، کوئی بیرون ملک، کوئی اندرون ملک، کوئی ڈگریوں کے حصول کے لیے، کوئی جاب کے حصول کے لیے، کوئی اپنی فیکٹریوں میں مزدوریوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں، دن رات محنتیں کر رہے ہیں، سخت موسم ہے، سردی ہے، تو سیکورٹی گارڈ، پولیس مین، فوجی، دیگر لوگ جہاں برف باری ہو رہی ہے وہاں بھی وہ کھڑے ہیں، اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ اسی طرح جب سخت گرمی ہوتی ہے تو اینٹوں کے بٹے پہ اور آگ کی بٹیوں پہ لوگ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سخت سردی، سخت گرمی اور یہ موسم کی شدت، یہ آپ کی دنیاوی ایکٹیویٹیز پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں آپ کی نظر یہ ہے کہ جو یہ میں ایک مشقت تو اٹھا رہا ہوں لیکن اس کے بدلے مجھے اتنی دولت ملے گی، اور اس دولت سے میری یہ سہولیات اور آسائشیں اور میری لذتیں اور میرے مزے، میری راحتیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو یہ تکلیف تو اٹھا رہا ہوں لیکن بعد میں جو پیسہ ملے گا تو اس تکلیف کے بعد مجھے اتنی خوشی ملے گی اور اتنی مجھے آسائش ملے گی۔ تو جب یہاں آپ کی یہ نظر ہے تو جو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ اپنے رب کی اطاعت میں زندگی گزارو گے، اپنے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے تھوڑی مشقت اٹھاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کو کیسی کیسی نعمتیں عطا کرے گا جو ہمارے تصور سے باہر ہیں۔ تو اگر اس پہ آپ کی نظر ہو کہ میں یہ تھوڑی سی بھی یہ نیکی کر رہا ہوں، یا رات کو اٹھ کے سخت سردی میں وضو کر کے نماز کے لیے جا رہا ہوں، یہ مشکل کام ہے لیکن اس کا جو اجر و ثواب ہے اگر اس پہ آپ کی نظر ہو تو کبھی بھی آپ اس میں کوتاہی نہ کریں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بھاری نماز منافقین پر یہ عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان دونوں نمازوں میں کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے تو اگرچہ سرین کے بل گھسٹ گھسٹ کے بھی آنا پڑتا تو بھی ضرور حاضر ہوتے۔ تو الحمدللہ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات نہایت ہی پیاری اور نہایت ہی اچھی تعلیمات ہیں۔ اگر آدمی ان تعلیمات کا پیروکار بن جائے اور ان تعلیمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، یقین کریں آپ اسلام کی تعلیمات پر عمل کی برکت سے صحت مند رہیں گے، آپ تندرست رہیں گے، آپ ہر طرح کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے آپ انشاءاللہ دور رہیں گے۔ جب آپ کی جو فکر ہے وہ یہی آپ کے اوپر آ جائے گی کہ آخرت کی فکر، تو حدیث کا بھی مضمون یہی ہے، صحیح حدیث کا مضمون ہے کہ جب بندہ ساری فکروں کی جگہ ایک ہی فکر کو اختیار کر لے نا، آخرت کی فکر، پھر باقی جو ساری فکریں ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو کاش اللہ ہمیں عقل سلیم دے کہ ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھیں کہ اس دنیا میں آنے کا ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کر کے، اطاعت کر کے، فرمانبرداری کر کے، اس کی بھیجی ہوئی کتاب اللہ جو کتاب قرآن پاک ہے اور اس کی نبی کی جو سنت ہے اس پہ عمل کر کے اس کو راضی کرنا، اس کو خوش کرنا۔ تو میری درخواست ہے خود بھی جو باتیں آپ نے سنی ہیں اس پہ بھرپور عمل کریں، گھر والوں کو بھی یہ باتیں سنائیں، بچوں کو بھی سنائیں، ان کو بھی سمجھائیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو، خود پابندی سے نماز پڑھا کرو۔ محترم امام مالک کی روایت ہے
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھ کے نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، اور آپ کافی دیر تک نماز پڑھتے، اور پھر جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا تو اپنے گھر والوں کو جگاتے اور فرماتے کہ اٹھو نماز پڑھو، پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرماتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا نَحْنُ نَرْزُقُكَ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، خود پابندی سے نماز پڑھو، ہم تم سے کوئی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم تو خود تمہیں رزق دیتے ہیں، اچھی آخرت پرہیزگاروں کے لیے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام رات کو بیدار ہوئے اور فرمایا سبحان اللہ، آج کتنے ہی خزانے نازل کیے گئے اور کتنے ہی فتنے نازل کیے گئے، کون ہے جو ان حجرے والیوں کو جگائے؟ یعنی اپنی ازواج مطہرات کے طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے کہ کون ہے جو ان کو جگائے تاکہ یہ اٹھ کے نماز پڑھیں، یعنی نماز تہجد پڑھیں۔ پھر مزید فرمایا کہ کتنی ایسی عورتیں ہیں جو دنیا میں تو وہ لباس پہنتی ہیں، آخرت میں ننگی ہوں گی۔ تو نبی کریم علیہ السلام بھی جگایا کرتے تھے، عمر فاروق بھی جگایا کرتے تھے، داؤد علیہ السلام بھی اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی آپ کوشش کریں، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس مرد عورت کے لیے دعائے رحمت فرمائی ہے کہ جو اپنے رفیق حیات کو جگائے اور اٹھ کے دونوں نماز پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اصل مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔